السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کا نیا پلان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم نے سیما حیدر کا واٹس ایپ ڈاٹا کور کر لیا ہے، اور وہ اب اس کے ڈانس کی ویڈیو، اس نے جو کیا ہے، جن سے بات ہوتی تھی، وہ تمام چیزیں سب کے سامنے میں لے آؤں گا۔ تو ریسنٹلی سیما کیس ایک نئی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کیونکہ جب بات آتی ہے سیما حیدر بھگوڑی کی، تو وہاں کا جو اس کے حق میں، اس کے پکھ میں جو میڈیا ہے، اس سے ایسے سوال کرتا ہے جو پاکستانیوں کو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ کبھی اسے کہا جاتا ہے سیما سے کہ جی تم الیکشن میں حصہ لے رہی ہو، تو کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نئی خوشخبری دے رہی ہو، کبھی بچوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ آج بچوں کو کیا کھلونا لے کے دیا، آج بچوں کو کہاں لے کے گئے۔ تو ناظرین، میں ان کو بتاتا چلوں کہ ایسے پترکار ایسے جو سوال کرتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ وہ سب کے سب صرف اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کو سیما سے کوئی غرض نہیں ہے، سیما سے کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے، اپنے چینلوں کو چلانے کا ایک مرچ مسالہ لگا کر سب کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس کو بچوں سے اتنی چاہت ہوتی تو وہ یہاں سے جب دبئی گئی تھی اور نیپال گئی تھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی۔ اس وقت وہ بچوں کا خیال نہیں آیا اس کو۔ جب بھی جاتی تھی ہمسایوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ کے جاتی تھی۔ وہ بچے جن کے آج وہ کہتی ہے میں ان کی ماں ہوں، میں ان کے لیے مر جاؤں گی، اگر میں ان کو مار دوں گی، ان کو پاکستان نہیں جانے دوں گی، کیا وہ ماں ہے؟ صرف اس ناظرین اس کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر بچوں کے تحفظ میں قانون بنایا گیا ہے کہ بچوں کے حق میں ماں کے پاس رہتے ہیں بچے، اسی لیے وہ ان کا وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے پاس رہیں، کہیں غلام حیدر کو نہ مل جائے، کیونکہ اس کی ساری باتیں تو سب کے سامنے آ گئی۔ جھوٹ بولے، سب سے پہلا جھوٹ اس نے بولا کہ جی مجھے طلاق دے دی، نہیں ہوئی۔ غلام حیدر نے اپنے الفاظ میں واضح کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ مجھے وہاں مارنا پیٹتا تھا۔ ناظرین، جو بندہ 4 سال سے دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر اچھا بنانے کے لیے، وہ کیا اس کو آن لائن مارتا تھا؟ کیا آن لائن کوئی ہے ایسی سہولت جو اس کو آن لائن اس کو مارتا ہو؟ وہ کہتا مجھے اس وقت تک مارتا رہتا تھا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی تھی، میرے چہرے سے خون نکل آتے تھے۔ ناظرین، کیا ایسا قانون ہے، ایسا کوئی چیز ہے جو وہاں سے دبئی سے جناب اس کو پاکستان میں مارا جاتا تھا؟ کبھی کبھی مجھے خرچہ نہیں دیتے، ابھی بھائی خرچہ نہیں دیتا تھا تمہیں، تو تم آئے یہاں پر عیاشی بادشاہوں والی زندگی، ملکہ والی زندگی تم گزار رہی تھی، وہ کیسے گزار رہی تھی؟ تمہیں پتہ چلا ہے وہاں پر کبھی لوکل جہاں تمہاری رہائش تھی، وہاں سے کسی چھوٹے دکاندار سے تو کبھی ادھار بھی نہیں کی، یعنی اتنی بادشاہ والی زندگی، ملکہ والی زندگی تم گزار رہی تھی کہ تم سوچ بھی نہیں، ہمارے لیے عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لشکری گاڑیوں میں تم پھرتی تھی، لشکری جناب سوٹ پہنتی تھی، جناب میک اپ کا آپ کا جناب پورا ایک پارلر آپ کے گھر میں آ جاتا تھا۔ آپ کے چہرے سے تو لگ رہا تھا کہ آپ ڈیلی دلہن بنتی ہو، آپ کو لینے کے لیے نئے نئے لوگ آتے تھے، اور تمہاری شکل پہ جو 40 سال کی عورت ہوتی ہے اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عورت، میں ان بہنوں کو کہوں گا جو اس ایج میں پہنچ جاتی ہیں، ان کے 4 بچے ہوں گے، ان کو اس کے کنڈیشن کا پتہ ہوگا کہ اس کے پاس ہے کیا۔ وہ بوڑھی کھسٹ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس عورت کے پاس، ناظرین میں بتا رہا ہوں، جس عورت کے پاس 4 بچے ہو جائیں، اس عورت کے پاس نہ تو جسم رہتا ہے، نہ اس کی عقل رہتی ہے، نہ اس کی جناب اس کے کوئی چہرے پہ نور رہتا ہے، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن
وہ عورت صرف ایک میک اپ تھوپ کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ ناظرین، یہ تمام کام اس نے صرف وہاں کی ہندی موویوں میں کام کرنے کے لیے کیا تھا، کہ وہ پاکستان سے بھاگی اس لیے تھی کہ اس کو جناب ہندو مذہب سے کوئی پیار نہیں تھا، اس کو وہ صنعتی بننے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو صرف زبردستی اس سے یہ بیان دلایا گیا ہے، اسے زبردستی مذہب اسلام سے خارج کرایا گیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اب انڈیا میں رہنے کا مقصد اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے، اس کو کوئی اسی عمر میں نہیں لے گا۔ اس نے واضح یہ کہہ، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہاں پر رہوں گی تو اس صورت میں رہوں گی کہ میں پہلے اپنے مذہب اسلام کو خیر بات کہوں، اس کے بعد میں جناب یہاں کے سناتنی بن کے رہوں تاکہ لوگ مجھے پسند کریں، میں بتوں کی پوجا کروں، اور لوگ بڑھا چڑھا کر مجھ کو جناب دکھاتی ہے کہ میں کس طرح سے ان کی پوجا کرتی ہوں، ان کے مذہب ہندو مذہب میں کس طرح سے میں رچ بس گئی ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ تھا، میری بچپن کا خواب یہ تھا۔ یہ سب اب جھوٹ اور فیک باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ یہ صرف وہاں پہ نیشنلٹی پانے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی پانے کے لیے سارے ہٹ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اور اس کو سہولت کار ہے اے پی سنگھ، کیونکہ اے پی سنگھ وکیل ہے اور اس کو ہر اس چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح سے انڈیا کے اندر رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پچھلے 40-45 سال سے پاکستان سے کچھ ہندو فیملیز گئی ہوئی ہیں جو آج بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں سگریٹ ناگرکتا پانے کے لیے، تاکہ انڈیا کی حکومت ان کو تسلیم کر لے، انڈیا کی عوام ان کو تسلیم کر لے کہ وہ ایک ہندو ہیں اور ہندو مذہب میں رہتے ہیں۔ ان کی اتنی زندگی کا پرمان کیا دیا آج تک ان کو، کیونکہ ان کو پرمان ملنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پاکستانی کو ناگرکتا نہیں دیں گے، یہ میں واضح کہہ رہا ہوں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ان کو سمجھتی ہے چند لوگوں کو انہوں نے دیا، مثلا جیسے وہ گلوکار ہے ہمارے ملک کے، وہاں پہ جا کے اس نے شادی کر لی، وہ رہنے لگ گیا۔ سر وہ ایک اور میٹر تھا، اس کا ایک اور تھا، وہ ان لیگل طریقے سے نہیں گیا تھا، وہ لیگل طریقے سے گیا تھا، اس کا جو بھی پروسیس تھا اس نے وہاں پر وہ کیا، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ اسی لیے اس کو پوری کوشش ہے کہ اس کو وہاں ناگرکتا مل جائے۔ جو اس کا ویرودھی ہیں اس کو ویرودھ کرتے رہیں گے، اور بار بار اس کو ویرودھ کرتے رہیے، اور اس کا مکار چہرہ دکھاتے رہیے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ کے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مذہب کی بھی نہیں رہی، کیونکہ اس نے تو اللہ پر ہر بندے کا یقین ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ کس راستے پہ لے کے جا رہی ہے۔ کیا ہم کسی جانور سے پیدا ہونے والے ہیں؟ کیا یہ کسی جانور سے پیدا ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوئی ماں باپ کو جانور تھا جس سے وہ انسان پیدا ہو گئی؟ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اس میں ہم مختلف مذاہب ہیں، جو کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہر طریقے سے اپنے لوگ کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کے رزق دیتا ہے، وہی اس کو موت دیتا ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کی حکمرانی۔ یہ ہم لوگ تو صرف عارضی ہیں، اور جو لوگ جس طرح سے اپنی عبادت کا ذریعہ بناتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو وہ کس طرح جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کام، نہیں نہیں نہیں، مجھے اللہ کا نہ کہو، میں تو بت کی پوجا کرتی ہوں، میں تو بھگوان کو مانتی ہوں۔ میرے بھائی، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سب کا یقین اس بات پہ ہے کہ اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیاوی دکھلاوٹ ہے، یہاں عارضی زندگی ہے، اور چند دنوں میں ہم لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سب نے مرنا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی کوشش، ہر بندہ، ہر مذہب یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا، تب وہ کامیاب ہوگا۔ اس قسم کے بےہودہ ہٹ کنڈوں سے کبھی بھی نہیں ہوگا کامیاب۔ اس نے سوچا کہ میں ہندی موویز میں کام کروں گی، وہاں پر جا کر ڈانس کروں گی، باڈی دکھاؤں گی، اور لوگ میرے دیوانے ہو جائیں گے، میرے چہرے کے چرچے کریں گے۔ تو ناظرین، ایسا کام تو وہاں ہوا نہیں۔ اب اس کو نظر کیا آ رہا ہے؟
اب اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ بھائی اب میں یہاں سے پاکستان کے جتنے خلاف بات کر چکی ہوں، پاکستانیوں کے خلاف بات کر چکی ہوں، اور اپنے غلام حیدر یعنی اپنے خامند کے خلاف بات کر چکی ہوں، اب میرا وہاں پر جانا مشکل ہے۔ اب اس نے پوری پروٹوکول دے دیا۔ اب ریسنٹلی انہوں نے جناب کا کہا کہ میں ہندوستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں یہاں پہ مر جاؤں گی، میں 7 بچوں کو بھی مار دوں گی۔ ناظرین یہ وہ سارے اوچے اسکنڈے استعمال کر رہی ہے جو اے پی سنگھ اس کو سکھا رہا ہے کہ کہیں واقعی اس رنگ کر دے۔ میرے بھائی بچوں سے اس کو کبھی تعلق تھا ہی نہیں، یہ بچوں کو چھوڑ کر وہاں پہ چلی جاتی، دبئی گئی تھی، 15-20 دن رہ کے آئی ہے، تو وہاں جب بچے کہاں تھے اس کے؟ یہاں پہ بچوں پہ جناب پھر رہے ہیں، آپ اپنی میک اپ کر رہی ہے، ادھر کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جا رہی ہے، اور اس کو جناب اس کے سامنے نظر یہ بظاہر ہمیں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں بڑی بچوں کی حمایتن ہوں۔ ابے تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تم سب فیک ہو، تم سب جھوٹی ہو، تم ایک مکار ہو، تم نے ہندوؤں کو مذہبی جا کے بدنام کر دیا، تم نے یہ دکھا دیا کہ کس طرح سے تمہارے چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ناظرین پھر میں حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔